بہت سے اپنے طالب علم مہمان جا چکے تھے جو والد صاحب کے شاگرد تھے اور بھائی صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میوات تشریف لے چلے. تو ارشاد فرمایا کہ بھائی میں خالی اس کام کے لیے تو جاؤں گا نہیں کہ تم میرے باپ بھائی کے شاگرد ہو, میں چلوں وہاں اور دعوتیں کھاؤں, کوئی دین کا کام ہو تو میں بے شک چل سکتا ہوں. کہ حضرت فرمائے کیا ہو کہ ایسا ہو کہ مکتب قائم کیا جائے, قرآن پاک کے مکتب قائم کیے جائے میوات میں. تو جو لے جانے والے تھے وہ کہا کرتے تھے, اب انتقال ہو گیا, اللہ غریب کا رحمت کرے, وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ کوئی اپنے بچے دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے چھوٹا بچہ ہے, یعنی اس کے ذمہ کچھ کام ہے, چھوٹے اور اس سے چھوٹے بچوں کو کھلانا ہے, بکری چرانا ہے, گائے چرانا ہے, پھر ہل جوتنا ہے, پھر کھیتی کاری کا دیکھنا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کہاں فرصت اس بات کی کہ وہ مکتب کے لیے طالب علم دیں گے. لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا تھا, ہمت کر کے اللہ سے مانگتے ہوئے چلے گئے اور پہلے ہی سفر میں 3-4 جگہ مکتب قائم ہو گئے. ان مکتبوں کے لیے قرآن شریف پارے اور چھوٹا سا وظیفہ مدرسین کا وہ وہاں نظام الدین سے جایا کرتا تھا, اور باقاعدہ رجسٹر تھے, اور ہر مہینے کی کارگزاری خانگی کا نقشہ بن کر آیا کرتا تھا, اور امتحان لینے والے امتحان لینے جایا کرتے تھے. اور تھوڑے عرصے میں 300 سے زیادہ مکتب قائم ہو گئے. مکتبوں کا سلسلہ بڑھتا آنا شروع ہو گیا, اور حضرت جو چاہتے تھے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمکے اور پھیلے اور بددینی دنیا سے ختم ہو, اس کے ذریعے سے چاہنے لگے کہ یہ ہو جائے, لیکن ان میں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہوئے تھے ذمہ وار, ایک بچہ پیش کیا گیا جو قرآن حافظ ہو چکا تھا, لیکن ماحول گندا اور غلط تھا. اس وقت بھی وہ دھوتی باندھے ہوئے تھا, کان میں اس کے بالیاں تھی, ہاتھ میں چاندی کے کڑے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھے جو ہو, جب تک ان کو اس گندے غلط ماحول سے نہ نکالا جائے گا اس وقت تک ان کی تربیت مشکل ہے, اور ان میں دین آنا بہت مشکل ہے, خالی اس پر نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے جماعتوں کا نکالنا شروع فرمایا. اس سے پہلے خود ہمارے مدرسہ کاشف العلوم بستی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علم جماعت میں جایا کرتے تھے, اور جو اللہ کا فضل ہے کہ اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. ہر جمعہ رات کو جانا اور جمعہ کو واپس آنا, یعنی چھٹی کا وقت جو بیکار گزار دیتے ہیں اس کو اس طرح سے گزارنے پر راضی ہو جانے کی بجائے یعنی ان کا اس میں لگاتے تھے کہ دین کی محنت میں لگے. چنانچہ برابر جماعتیں جاتی رہا کرتی تھی, طالب علم بھی جاتے تھے اور ہم بھی جماعتیں بھیجا کرتے تھے. ایک دن بارش ہو رہی تھی, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. ہم نے چھٹی کر دی, عصر کے بعد جماعتیں جانے کا معمول تھا. ہم نے چھٹی کر دی. حضرت تشریف لائے اسی حجرے میں جس میں آج کل میں ہوتا ہوں, اسی میں میں اس وقت سے رہتا. تو حضرت تشریف لائے, بھائی جماعتیں چلی گئی. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جماعتیں تو آج رخصت نہیں کی. کیوں؟ جی بارش ہو رہی ہے. تو کھڑکی کھولوا کر جب کہا کہ دیکھو سڑک پر نظر ڈالو, کوئی آ جا تو نہیں رہے آدمی. میں نے عرض کیا حضرت آج جا تو رہے ہیں, آدمی پیدل بھی جا رہے ہیں, سواری سے جا رہے ہیں, ٹانگوں میں جا رہے ہیں, موٹروں سے جا رہے ہیں. کہہ رہے اللہ کے بندو, دنیا والوں نے اپنا دنیا کا کام نہیں چھوڑا, تم نے دین کے کام کو چھوڑ دیا. یعنی محنت مجاہدے کی عادت نہیں, دین کے وہاں سے. دنیا کے لیے تو 1000 تکلیفیں اٹھا لیں گے, لیکن اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھانا بھاری اور مشکل. چنانچہ اسی وقت پھر میں نے جمع کیا, اور الحمدللہ جماعتیں اس وقت روانہ کی. اسی بوندہ بازی میں ایسی بارش نہیں تھی, اور بارش ہو بھی تو کیا بات ہے جی. جیسے دنیا والے اپنے کام کے لیے مستعد رہتے ہیں اور حال میں اپنی جان پر جھیل کر
ہے جی، اور تشریف لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے دین کے واسطے بھی آسان ہے. حضرت کے بڑے سفر ہوئے معراج کے، پہاڑوں کا سفر بھی ہوا، میدانوں کا سفر بھی ہوا. سفر کرتے تھے، رات بھر بیل گاڑی میں حضرت کی چارپائی بچھا دیتے تھے اور اپنے اللہ والے ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے پیدل. اور جناب عصر عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے اور لیٹے گاڑی میں، اور فجر جہاں وقت ہوا وہاں پہنچ گئے. ایک مرتبہ پہاڑ اوپر کا سفر تھا اور بڑے بڑے علماء فتح پوری کے اور مدرسہ مینیا کے حضرت کے ساتھ گئے تھے اس سفر. تو حضرت رحمت اللہ علیہ بہت ہلکے پھلکے بدن کے تھے. ہم بھی جب کبھی گشت میں اور شہر میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل نہیں پاتے تھے، دوڑنا پڑتا تھا اور وہ چلتے تھے اور ہم دوڑتے تھے. تو ہمت کر کے حضرت رحمت اللہ علیہ تو فٹافٹ گھاٹی میں چڑھ کر اور پہاڑ کے چوٹی پر جا کر اور نفلوں کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگے. اور وہ بیچارے ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچے، پسینوں میں شراب ہو اور گھبرائے ہوئے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے سمجھ لیا ان کا حال، تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تمہیں تکلیف ہوئی ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے واقعات بیان کرنے شروع کر کہ کیسی کیسی بھوک اور کیسی کیسی پیاس اور کیسے کیسے پیدل کے سفر اور کیسے کیسے پیروں میں چیتڑے باندھنا اور کیسے کیسے ان حضرات نے سفر کی. تو دیکھتے دیکھتے ان کے چہرے بدل گئے، جو غم اور غصہ ان کے دلوں میں آ رہا تھا اور بڑے خفا ہونے کو تیار تھے. اگر ذرا بول پڑتے، دوسری بات حضرت مزاج پھرسی کر دیتے تو شاید یہ کہہ بیٹھے کہ جی اچھی مصیبت پہ ڈال دیا آپ نے تو ہم. لیکن جب حضرات صحابہ کرام اولیاء اللہ کے واقعات سنانے شروع کیے تو وہ خود شرمندہ ہونے لگے کہ اللہ اکبر، ہمیں تو آج ہی یہ نوبت آ رہی ہے. ان کی تو ساری عمریں اسی طریقے سے اللہ کے دین کے لیے محنت اور مجاہدے کرتے گزر گئی تھی. تو میرے دوست اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ اس کام کی بنیاد محنت اور مجاہدے پر ہے. کیسے کیسے سفر فرمائے اور کیسی کیسی اس کے بعد سے تکلیفیں اٹھائی. ہماری پیدل جماعتیں یعنی ضلع الور سے اور ضلع بھگت پور سے پیدل چلا کرتی. میاں جی عبداللہ صاحب مرحوم، میاں جی موسیٰ صاحب مرحوم اور ان کے ساتھی اور دوست وہاں سے پیدل سفر کرتے 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 دہلی پہنچتے. اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ ان کا پروگرام بناتے تھے، ادھر کا پانی پات کرنال وغیرہ کا، اور اسی حال میں وہ پھر پیدل سفر کرتے تھے. بھوک اور پیاس خوب برداشت کرتے تھے. گاجر مولیوں کے اوپر گزارا کرتے تھے. امرود لے لیے ٹوکرا بھر کر، وہ صبح دوپہر کو بھی وہی کھا لیے، شام کو بھی وہی کھا لیے. اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ پہنچتے ان کی نصرت کے واسطے کسی شہر قصبے کے اندر. وہ سمجھتے تھے کہ شاید اب چھٹی مل جائے گی، پھر ترغیب دیتے اور سمجھاتے بجھاتے فضائل بیان کرتے اللہ کے راستے کے اور محنت اور مجاہدے کے، پھر تیار ہو جاتے وہ اگلے جمعے تک کے بعد. تو میرے دوست اور بزرگ کو حقیقت یہ ہے کہ یہ کام محنت اور مجاہدوں پر اٹھایا گیا. جب تک ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، مجاہدہ برداشت کرنا، جان و مال کی قربانی کرنا پایا جائے گا، ناگواریوں کو برداشت کرنا، تو انشاءاللہ اس سے ترقی کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور معاملہ سہل اور آسان ہوتا چلا جائے. یہ کام رواجی طریقے کا نہیں. آج تو اگر ایک چھوٹا سا مکتب مدرسہ یہ ادارہ کوئی کھولنا چاہتا ہے تو دیکھو اس کے لیے کس طرح کچھ اسے جھنجٹ کرنا پڑتا ہے. مکان بنواتا ہے، سر درد اس کی گنجائش نہیں ہوتی مکان بنانے کی، بلڈنگ بنوانے کی، تو کرایہ پر لیتا ہے. پھر اس کا دفتر بناتا ہے، اس میں صدر اور سیکرٹری مقرر کیے جاتے ہیں اور اس میں پھر ممبران رکھے جاتے ہیں، محصل چندہ مقرر ہوتے ہیں اس کے اندر، اور پھر وہ طریقے اور غلط طریقے اور اچھے طریقے سے مال کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے.